جو اس کے اندر بہت اچھی طرح انوالوڈ ہیں، ان موصوفہ کی اپنے میاں کی فرینچائز ہے. اس فرینچائز سے جو ہے وہ سینکڑوں کے قریب جو ہے وہ سمیں ان کے نام سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں، پھر وہ مختلف لوگوں کو دی جاتی ہیں. وہ پروپیگنڈا سیل کو وہ فرینچائز جو ہے وہ مختلف سمیں پرووائڈ کرتی ہے، اور اس پرووائڈ کی ہوئی سموں کے ذریعے پھر یہ سارا گندا دھندا جو ہے یہ چلتا ہے، اور یہ پروپیگنڈا سیل اس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے. سو میری دعا ہے کہ وہ دن آئے جب میں اس ملک میں سے، اس ملک کے انصاف سے انصاف لے سکوں. یہ ضرور میرے لیے آج ایک خوشی اور طمانینت کا باعث ہے کہ چیف صاحبہ نے آج جو ہے جو ایک عورت کی جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھتے ہوئے صرف سمپل ایک بات یہی پوچھی کہ جو کچھ آپ کسی بھی عورت کے بارے میں کوئی بھی اگر کوئی پوسٹ کر دیتا ہے، وہ کس طرح سے آپ پبلکلی جو ہے آپ کسی کو ڈیفیم کر رہے ہیں، پبلکلی آپ کسی کی انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے اس کا کوئی قانونی جواز ہے. تو اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ جب باقی لوگ جو ہیں جو واقع جو سب سے زیادہ سرغنہ ہیں اس پورے کہانی اور اس کے وہ پکڑے جائیں. اور میں نے تو کہا تھا، اور میرا یہ اپنے آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے قبر کی آخری جو ہے نا وہ دیوار تک میں نے ان کا پیچھا کرنا ہے، اور میری وجہ سے انشاءاللہ تعالی یہ ایف آئی اے کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی. اس ملک کے اندر وہ نہیں کر سکتے جس کا دو دل چاہا آزادی اظہار کے نام کے اوپر جو ہے وہ آپ کچھ بھی کہہ دیں، آپ کسی کے لیے کچھ بھی لکھ دیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ. اچھا میڈم، یہ بڑا ایک اہم آپ کا سلسلہ ہے. آج 3 ماہ سے زیادہ ہو گیا آپ کی جو مقصد ملزمہ ہے وہ تو گرفتار نہیں ہو سکی، اور سائبر کرائم میں چلیں آپ تو آگے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں پہنچ سکتے نا. نہیں، اس میں آپ کو ایک سائبر کرائم جیسا ادارہ وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر بھی کام کرے. جی بالکل ہونا چاہیے، آپ کی بات درست ہے. بلکہ سائبر کرائم کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ری آرگنائز کیا جا رہا ہے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اور ایک بات مجھے بہت خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میرے اس کیس کے بعد میرے ساتھ بہت ساری عورتوں نے رابطہ کیا جو ایف آئی اے کے اندر یا کمپلینٹ دینا چاہتی ہیں یا ان کی کمپلینٹس پینڈنگ ہے لیکن اس کو سنا نہیں جا رہا تھا. تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے تھرو جو ہے وہ ان کی بھی بات سنی جائے. اور میں نے بہت سارے یہ کیسز جو ہیں ایف آئی اے کو بھجوائے ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کیسز کے اندر بھی جو ہے وہ برائے مہربانی انویسٹیگیٹ کیا جائے. ان عورتوں کو جو ہے وہ ملنی چاہیے انصاف. اور ایک میں اب نام نہیں لینا چاہتی، ایک خاتون ایسی ہے جس کے اپنے رشتہ دار نے اس کی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور اس خاتون کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ ویڈیو اس کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر وہ اس کو بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس نے اپنے کسی دوست کو بتائی. اس دوست نے جو ہے وہ میرا جاننے والا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، اس کو دیکھ لیں. یہ عالم ہے. اپنے خود کے رشتہ دار جو ہیں وہ، اور تو اللہ جانے اب وہ فیک ہے وہ اوریجنل ہے میں نہیں جانتی، لیکن ایک خاتون کو جو ہے اس کا اپنا رشتہ دار ایک ویڈیو بنا کے بلیک میل کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہم سوسائٹی کی کس حد تک پستی تک گر چکے ہیں کہ جہاں پر نہ خاندانی رشتہ دار جو ہے، نہ وہ سلامت ہے، رشتے سلامت ہیں، اور نہ کوئی اخلاقی اقدار شاید رہ گئی ہے. نہیں کیا کریں کارروائی؟ سب سے پہلے تو پشاور ہائی کورٹ آ جاتی ہے ان کو بچانے کے لیے، اور سب کو بلینکٹ قسم کا جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے. ان کو بری ضمانتیں دی جاتی ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور سب سے اہم بات، ابھی کل میں نے اپنی پریسر کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور بعد میں وہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ویریفائی ہو گیا ہے، جس کے اندر چیف سیکرٹری صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے 81 کروڑ روپیہ لگا ہے پچھلے لانگ مارچ کے اندر جو امین گنڈا پور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد لے کے گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی عدالت، کوئی ادارہ، کوئی بندہ دیکھنے کے لیے تیار ہے کہ یہ 81 کروڑ سے کتنے سارے سکول بچوں کے بہتر ہو سکتے تھے، کوئی سڑک بن سکتی تھی، کوئی عوامی فلاح کا کام ہو سکتا تھا. یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ لگنا چاہیے لیکن لگ وہ سیاست کے اوپر رہا ہے. اور انہوں نے میرا خیال کیا، انہوں نے کہا کہ 58 کروڑ روپیہ پہلے دیں پھر اگلے کی بات ہوگی. اور کل یہ بھی میں نے دیکھا اور سنا کہ ہر ایم پی اے ایم این اے کو 2 اور 4 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے. کیسے بھائی؟ کہاں سے؟ کون سے قانون کے تحت؟ ان کو کس جو ہے وہ یہ وہ عمران خان ہر ایک کے باپ کو پوچھتا تھا نا کسی کے باپ کا پیسہ ہے. اب بتائیں نا یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ اور یہ 2 لاکھ 4 لاکھ ہی ایم پی ایم این اے کو فساد برپا کرنے کے لیے جو ہے
وہ آپ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بندہ پوچھنے کے لیے دیکھنے کے لیے کرنے شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو سب سے پہلے عدالتیں آ جاتی ہیں بچانے کے لیے. میرا سوال یہ ہے ان عدالتوں سے بھی, ان معزز ججز اکرام سے بھی, کہ خدا کا واسطہ ہے اتنا جو ہے وہ قانون کو اتنا ڈیفیم مت کریں, اتنا ڈیمین مت کریں کہ آپ کسی کی محبت میں اتنا آگے نکل جائیں کہ آپ کو سچ, غلط, جھوٹ اور جو بربادی ہے پاکستان کی وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. میڈم یہ بتائیے گا 24 کی کال دی ہے وہ اقدامات اٹھائیں گے جی جو دہشت گردوں کے جو ہے وہ ساتھ کیے جاتے ہیں, چونکہ انہوں نے اپنا بڑا کلیئر بتا دیا ہے. وہ مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ جہاد ریاست کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ جو ہے وہ فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ ہمارا جو کیپٹل ہے اس کو سیز کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کرنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. تو پھر وہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پلان اے بی ہے, سی بھی ہے غالباً, تو میں نے بتایا تھا کہ ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہوتی ہے زیڈ تک, تو انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. تیاری کریں, یعنی خام خواہ کی بات نہ کریں. ان کو بھی ہیروئن بننے کا شوق ہے نا, تو تیاری کریں. اب یہ جمعرات تک ٹائم ہے, پھر جمعے تک ٹائم ہے, یہ نہ کریں. آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. اب برائے مہربانی جو آپ نے کرنا ہے آپ کر کے دکھائیں.